اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 6 دنوں میں کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 2 دنوں کے اندر زمین کا بنیادی ڈھانچہ بنایا، پھر جو اگلے 2 دن تھے اس کے اندر زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس کے بعد جو اگلے 2 دن تھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ تو یہ بیسیکلی اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک دھواں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اور زمین سے کہا کہ میرے حکم کے مطابق جھک جاؤ جیسا میرا حکم ہے، تو چاہے خوشی سے یا ناگواری سے، لیکن ان دونوں نے کہا کہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آپ کا حکم نہ مانیں، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں آپ کے حکم کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے 7 آسمان کریٹ کر دیے۔ پھر سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے کہ 7 آسمان کیسے اس نے کریٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا، اور تیسرے آسمان کے اوپر چوتھا، اس طرح کر کے لیئرز میں جو ہے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی سورہ ملک کے اندر کہ جو نیچے والے آسمان ہیں اس کو ہم نے ستاروں سے آراستہ کیا، مطلب جو نیچے والے آسمان ہیں، ہم لوگ نیچے والے آسمانوں میں رہتے ہیں، تو جو نیچے والے آسمان ہیں نا اس پہ اللہ تعالیٰ نے ستارے لگا دیے تاکہ خوبصورت لگے۔ رات کو ستارے آسمان پر ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آسمان بنا دیا، ستارے لگائے ہیں۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے کہ ان ستاروں کو شیطان کو مارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا تھا، پہلے جو جن ہوتے تھے نا وہ آسمان پہ چلے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی باتیں سن لیتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے فرشتے مقرر کر دیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ جو ہوتا ہے اکثر، تو وہ بیسیکلی اسی چیز کی نشانی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ان ستاروں کو شیطان کا مارنے کا ایک طریقہ بنایا ہے، کہ اب آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کھڑے کر دیے، جن آسمان پر نہیں جا سکتے۔ اچھا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان تو بنا لیے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ جن انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو جن تھے نا وہ کئی ہزار سال پہلے دنیا کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں، کئی ہزار سال پہلے زمین کے اوپر جتنے بھی حیوانات تھے اور نباتات تھے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو کئی جن تھے پوری دنیا میں، کئی جن تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جنہوں نے کیا کیا کہ زمین کے اوپر فساد شروع کر دیا، خون خرابہ شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ زمین کو فرشتوں کی آلودگی سے پاک کر دو۔ تو فرشتوں نے پھر جنوں کو مار کے جنگلات میں، پہاڑوں پر اور جو جزیروں پر، جو کہ جزیرہ وہ ہوتا ہے بیسیکلی جو کہ سمندر کے بعد چھوٹا سا ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر جزیروں میں، پہاڑوں میں جو ہے، جنگلوں میں، درختوں پر، یہاں پر فرشتوں جنہوں نے مار کے زمین سے ان کو وہاں پر پہنچا دیا، نکال دیا، اس جگہ سے زمین کو انہوں نے پاک کر دیا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے جن جو موسٹلی ہوتے ہیں وہ قبرستان میں، جنگلوں میں اور درختوں پہ، سنسان جو جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی نہیں رہتا وہاں پر جن وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہی جنوں میں ایک جن تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ اس جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا کیا تھا، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوتا تھا اور بہت زیادہ نیک تھا۔ تو فرشتوں کے ذریعے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ان فساد کرنے والے جنوں میں نہیں تھا، نہ میری اولاد میں کوئی ایسا جن تھا کہ جس نے تیری نافرمانی کی ہو، جس نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا ہو، تو مجھے نہ نکالا جائے۔ پھر اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، یہ بہت زیادہ نیک تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ نے زمین سے تو سارے جنوں کو نکال دیا ہے، تو اب ایک میں ہی ہوں، مجھے نہیں نکالا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت شروع کر دی۔ زمین کے اوپر جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا تو فرشتوں سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا کام کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ طاقت بھی دی تھی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ نے سب جنوں کو نکال دیا، اب زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے اپنا خلیفہ مقرر کرے گا، مجھے اپنا خلیفہ بنائے گا، مجھے حکومت دے گا پوری زمین کے اوپر۔ جو اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اس کا پابند ہوں، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہے گا تو میں اس کا پابند ہوں، میرے لیے تیری فریاد کچھ معنی نہیں رکھتی۔ وہ مٹی لے کر چلے گئے، اور مٹی کیسے لے کر گئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مٹی حضرت عزرائیل السلام ڈیفرنٹ طرح کی مٹی لے کر گئے تھے،
کہ سفید مٹی بھی تھی، کالی مٹی بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ بھی تھی، نرم مٹی تھی، جو سخت مٹی تھی، ہر طرح کی جو مٹی تھی نا وہ لے کر گئے تھے۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو اس وجہ سے ڈفرینٹ طرح کی مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسان بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں، کچھ انسان بہت زیادہ گورے ہوتے ہیں، کچھ سانولے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ رنگ ہوتے ہیں انسانوں کے۔ تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو مٹی سے بنایا گیا انسان کو وہ ڈفرینٹ طرح کی مٹی تھی، ڈفرینٹ کلرز کی مٹی تھی۔ تو اس کے بعد وہ مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ مٹی خانہ کعبہ اور صفا مرمہ کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر وہ مٹی رکھوائی اور اس مٹی کے اوپر 40 دن تک بارش کی۔ کہتے ہیں 39 ڈیز جو تھے نا اس پہ غم کی بارش تھی اور ایک دن خوشی کی بارش تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ زیادہ تر پریشان رہتا ہے، غم میں رہتا ہے، اور کم جو ہے وہ خوش رہتا ہے، کیونکہ ایک دن خوشی کی بارش تھی اور 39 دن غم کی بارش تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس مٹی کو جو فرشتے ہیں وہ جنت میں لے کر آئے، اور جنت میں لے کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی سے جو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور اس کو وہیں پہ کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ فرشتے آتے تھے، دیکھتے تھے حیرت سے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو انہی کے اندر وہ جو ایک جن تھا عزازیل، وہ بھی آتا تھا، وہ بھی آ کے دیکھتا تھا، اس کو دیکھتا تھا، اور اس کو جو ہے وہ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خلیفہ تو میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، اس کو زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بناؤں گا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں بنوں گا، وہ یہ سوچتا تھا، اس کو پھر جیلسی ہوگی انسان سے کہ اب اللہ تعالیٰ کو مجھے بنانا چاہیے تھا، میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بنا رہا ہے، مٹی سے بنا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گا، اس کے اندر اس حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، انسان کے لیے جیلسی شروع ہوگی۔ تو وہ آتا، عزازیل بھی آتا، اور وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجسمہ بنایا تھا اس کو ٹھوکر مارتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو کہہ کے جنت سے کپڑوں کا جوڑا منگوایا، وہ ان کو پہنایا گیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے ان کو تخت کے اوپر پہنایا۔ اور آج جمعے کا دن تھا کہ